نور الہدا مدرسہ میں آج ایک خاص دن تھا۔ صحن میں صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور ہر طرف بچوں کی ہلکی آوازیں اور قرآن کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ آج سالانہ قرآن ایک مقابلہ ہونے والا تھا جس میں دو دوست احمد اور حسن حصہ لے رہے تھے۔ دونوں کی محنت یکساں تھی، لیکن ان کی نیتیں بالکل مختلف تھیں۔ احمد کا مقصد صرف جیتنا اور لوگوں کی تعریف حاصل کرنا تھا، جبکہ حسن کا مقصد قرآن کو دل سے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ اگلے دن دونوں نے اپنی اپنی محنت شروع کی۔ احمد مائکروفون کے ساتھ تلاوت کی مشق کرتا رہا۔ آواز میں طاقت اور لہجہ مضبوط تھا، لیکن دل میں صرف انعام کی خواہش تھی، جبکہ حسن رات کے وقت چراغ کے نیچے قرآن پڑھتا، ہر لفظ کے معنی کو سمجھتا اور دل میں دعا کرتا کہ اللہ اسے صحیح راستہ دکھائے۔ مقابلے کا دن آ گیا۔ ہال سج چکا تھا، ججز اور والدین موجود تھے اور ہر طرف سکون اور نور کا ماحول تھا۔ سب سے پہلے احمد نے تلاوت شروع کی۔ آواز میں طاقت تھی، لہجہ مضبوط، حاضرین متاثر ہو گئے، مگر دل میں صرف انعام کی چاہت تھی۔ پھر حسن نے تلاوت شروع کی۔ اس کی آواز نرم اور دل کو چھو لینے والی تھی، ہر لفظ میں عاجزی اور محبت جھلک رہی تھی۔ حاضرین خاموش ہو گئے اور ججز کے آنکھوں میں خوشی اور سکون کی جھلک تھی۔ آخر کار نتیجہ اعلان ہوا۔ ہوسٹ نے کہا، اس سال کا فاتح حسن۔ احمد حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ حسن مسکراتا ہوا احمد کے پاس آیا اور کہا، احمد، جیت صرف آواز کی نہیں ہوتی، جیت تب ہوتی ہے جب قرآن ہمارے دل کو بدل دے۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگلی بار وہ صرف تلاوت نہیں بلکہ اپنی نیت بھی صاف رکھے گا۔ مقابلے کے بعد دونوں دوست ایک درخت کے نیچے بیٹھے۔ قرآن کھلا ہوا تھا۔ احمد نے سمجھا کہ اصل مقابلہ صرف آواز یا انعام کا نہیں بلکہ دل کی صفائی اور نیکی کا ہوتا ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت تلاوت وہ ہے جو دل سے نکلے، خلوص اور تقوی کے ساتھ۔ اور یاد رکھو کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی جینے کا طریقہ ہے، اور نیکی میں سبقت حاصل کرنے والا ہی اصل فاتح ہے۔